اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، تنہائی میں پڑھی جانے والی یہ نماز اللہ تعالیٰ سے مناجات اور ملاقات کا دروازہ ہے۔ رات کے وقت تہجد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے اس وقت باتیں ہوتی ہے اور کوئی اس وقت نہیں ہوتا، نہ سننے والا نہ دیکھنے والا، صرف اور صرف اللہ اور انسان کے درمیان ملاقات ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینے کہ اللہ نے تمہیں بہت ہی قریب کر لیا ہے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ قریب ہو گئی ہو۔ تہجد کی نماز اپنے اندر کچھ راز رکھتی ہے جو اسے صرف اللہ پاک سے محبت کرنے والے جان جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس انسان کو تہجد کے لیے اٹھاتا ہے جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ چن لے مجھے اے رب اپنے سجدے کرنے والوں میں، اے اللہ کب تک بھاگتا رہوں گا تجھ سے تیری ہی دنیا میں، اے اللہ۔ یعنی اے میرے رب مجھے اپنے نیک بندوں میں سے چن لے تاکہ میں بھی سجدہ کروں، تیرے سامنے گروں اور دنیا کو چھوڑ کر تیری ہی عبادت میں لگوں۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پہ لے آنا محبت ہی تو ہے۔ اللہ کی ہی محبت میں لوگ رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ تہجد میں چھپا ہے کن کا راز، تہجد کے وقت اگر آپ کی آنکھ کھلے تو سمجھ لیں نماز کے لیے آسمان سے بلایا ہے۔ یعنی تہجد کے لیے اٹھنا یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات میں ہے جو آپ کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ تہجد بڑی لاڈلی عبادت ہے، یہ اپنی بات منوا کر رہتا ہے۔ یعنی تہجد کے وقت جو بھی دعا مانگو اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس لیے تہجد لاڈلی عبادت ہے کہ اس وقت انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تہجد میں گرنے والے آنسو اکثر دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ یعنی اگر رات کو اٹھو دعا کے لیے تو رو رو کر اپنے رب سے دعا مانگو۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایک ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا، یعنی اس وقت ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تمہارا تہجد پڑھنا تمہارا اپنے رب سے عشق ہی تو ہے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے، تہجد تک تم کو لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں تک جاتے ہو تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا سے۔ تہجد وہ نماز ہے جو بغیر مؤذن کے پڑھی جاتی ہے۔ وہ محبت کس قدر پرخلوص ہوگی جسے تہجد میں مانگا گیا ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے رات کے وقت جس کو آپ مانگیں گے وہ ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تم کسی کا کچھ مت بگاڑو، اللہ تمہارا کچھ بگڑنے نہیں دے گا، کہ ہمیشہ سب کے لیے بہتر سوچو، کیونکہ ایک کامیاب انسان کبھی کسی کا برا نہیں سوچتا۔